بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور فیس بک پیج بھی جو کہ نقطہ اعتراض ود ایم ایس ساجد کے نام سے ہی ہے، اور اسی نام سے یوٹیوب چینل۔ ایک سپاہی، چاہے وہ پولیس کا ہو، چاہے وہ فوج کا ہو، چاہے وہ کسی اور سیکورٹی ادارے کا ہو، جب وہ وردی پہنتا ہے تو وردی اس کی آن بان شان ہوتی ہے۔ وہ اس وردی میں اپنے آپ کو محفوظ نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ اس وردی کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، اور جب وطن پر آنچ آتی ہے تو اس وردی کو پہن کر وہ دفاع کرتا ہے، اور اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، یا مجھے شہادت نصیب ہو اس وردی میں ہو۔ لیکن یہ بعض یوتھیے، بعض انصافیے، کیونکہ میں اس طرح کی گالم گلوچ ان کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ الفاظ کو انہی کے انداز میں پیش کریں جیسے انداز میں وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ طنزوں کے تیر برساتے ہیں، لیکن گالم گلوچ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وتیرہ نہیں ہمارا۔ تو یہ جو حسان نیازی ہے، جس نے کور کمانڈر لاہور کی وردی کی بے حرمتی کی، اس وردی کو پھاڑا، اس کی توہین کی، اس کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، آج ان کے بہت سے ساتھی، بہت سے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ لاپتہ ہو گئے، ان کو منظر عام پر لایا جائے، ان کو ضمانت دے دی جائے، ان کو عدالتوں میں پیش کر دیا جائے، ان کے کیس فلاں جگہ نہ چلائے جائے۔ ایسے لوگ جلد انصاف کے مستحق ہیں، ایسے لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف تو ٹرائل جلد کر کے ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان سے کھیلنے والی بات کی، یہ اتنا بڑا کھیل کھیلا کہ دشمن خوش ہوا، اتنا بڑا کھیل کھیلا کہ بھارت خوش ہوا کہ یہ ان کا ایجنڈا تھا۔ اور ہاں، آپ کہا جا رہا ہے کہ ان کو معاف کر دیں، ان کو معافی دے دیں، ان کی ضمانت لے لیں۔ میں صرف مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں اس شخص کی کہ اس نے سب سے زیادہ گاڑیوں پہ چڑھ کے اس وردی کی توہین کی، اس کو پامال کیا، اور آج اس کے لیے ان کے دلوں میں ہمدردیاں۔ تو پھر یہ 9 مئی کے ثانیہ کی کھول کر مذمت کرے، ان کا لیڈر قیدی نمبر 804 کیوں نہیں کرتا؟ کھول کر مذمت کرے، کہے، معافی مانگے، ان شہداء سے بھی معافی مانگے، ان فوجی جرنیلوں سے بھی معافی مانگے، سب سے بڑھ کر اس قوم سے معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ لیکن یہ جو یوتھیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، فلاں کر دیا، فلاں کو غائب کر دیا، کہیں نہیں، ہر جگہ بندہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، کوئی نہیں ایسی بات۔ جب عدالتوں نے احکامات جاری کیے اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، لیکن کچھ لوگوں کے جرم اور بغاوت جیسا جرم وہ اتنے خوفناک ہیں کہ ان لوگوں کا جو ٹرائل ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر ہو رہا ہے تو چی چرا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت سوچتے جب یہ حملہ آور ہو رہے تھے، تنصیبات کو جلا رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، اس وقت کدھر تھے؟ تو خدا را پاکستان کا سوچیں، اس ملک کا سوچیں، اس ملک کی اس فوج کا سوچیں، اس ملک کے سپاہی کا سوچیں جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ اور ہم جو ہے ان کو کچھ نہیں دے سکتے تو ہم ان کو عزت تو دیں، احترام تو دیں، ان کے جو شہداء کے جو ورثہ ہیں ان کا عزت و احترام تو دیں، نہ کہ ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو
کسی اور رنگ و روپ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کو ہیرو بنا کر فوج کے خلاف جا کر، فوجی اداروں کے خلاف جا کر ان پر حملہ کر کے خود کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اب کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ معاشرہ تبدیل ہو رہا، عوام تبدیل ہو رہے، نوجوان تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ ہی نظر آتا ہے صرف کہ ان کے اتنے ووٹ ہیں، ان کی پرسنٹ اتنی مقبولیت ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ کہانیاں ہیں اب، وہ صرف آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں۔ عملی طور پر وہ سارا جو کھیل ہے وہ ختم ہو چکا، کیونکہ عوام کو اب مہنگائی کی فکر ہے، بے روزگاری کی فکر ہے، اپنی غربت کی فکر ہے، چیزوں کی خریداری کی فکر ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، بلز کی فکر ہے، جو بجلی کا ہے، جو گیس کا ہے، جو پانی کا ہے، وہ کیسے ادا کریں۔ اس کو کیا لینا دینا کہ عمران خان جیل میں ہے، یا نواز شریف وزیر اعظم مر رہا ہے، یا شہباز شریف آ رہا ہے، یا فلاں آ رہا ہے، ان سے کیا لینا دینا۔ ان کا مسئلہ پاکستان کی معیشت ہے، اپنے مسائل کا حل ہے۔ تو آخر میں سب سے بڑی بات یہی کروں گا کہ اس وردی کو، چاہے وہ سیاہ رنگ کی ہے، خاکی رنگ کی ہے، اس کو عزت دیں۔ آپ کے بچے بھی کل پہن سکتے ہیں، فخر ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پراؤڈ بندہ فیل کرتا ہے۔ آپ کے جو نوجوانوں کے بچے ہیں، آپ جو خود نوجوان ہیں، وہ پہن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔